بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے وہ پیارے نبی تھے کہ جن کی ساری زندگی تکلیفوں اور آزمائشوں میں گزری، اور آپ بھی ایسے ثابت قدم تھے کہ آپ علیہ السلام نے آزمائشوں میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ آج کی ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بات کریں گے اور بتائیں گے آپ کو یہ راز کہ کیوں حضرت یوسف علیہ السلام کو پانی میں دفن کیا گیا، اور پھر 400 سال بعد کس لیے آپ کا تابوت پانی سے نکال کر آپ کے جسم کو دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دفن کیا۔ ناظرین اکرامی، جب اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت بخشی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے بھائی بنیامین کی رہائی کے لیے آئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب کا پیغام پہنچایا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کا لکھا ہوا خط پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد حضرت یوسف نے اپنے سب بھائیوں کو آگاہ کیا کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں جسے تم بچپن میں کنویں میں پھینک کر گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے یہ بات سن کر انہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی، جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اپنے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیض دی اور کہا، میری قمیض ابا جان کے چہرے مبارک پر ڈالنا تو ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ جب ہمارے بابا کی بینائی واپس آ جائے تو آپ سب گھر والے میرے پاس مصر میں تشریف لے آنا۔ یہ بات سن کر آپ علیہ السلام کے سب سے بڑے بھائی یہودا کہنے لگا کہ میں یہ کرتا لے کر جاؤں گا اور ابا جان کو یہ قمیض دوں گا، کیونکہ میں نے ہی یوسف کا بکری کے خون سے بھرا ہوا کرتا ابا جان کو دیا تھا، جس وجہ سے ابا جان کو بہت تکلیف ہوئی، اور جب یہ کرتا ابا جان کے حوالے کروں گا تو ان کو بہت خوشی ہوگی، جس سے وہ مجھے معاف بھی کر دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا وہ کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ اور گھر والوں کو لانے کے لیے 200 سواریاں بھی ہمراہ بھیجیں۔ یہودا جیسے جیسے مصر سے کنعان کے قریب جا رہا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام کو آنے لگی۔ اس کا ذکر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پوتوں سے اس طرح کیا جسے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایسے بیان کیا۔ یعقوب کہنے لگے، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یعقوب کے پوتوں نے کہا، آپ علیہ السلام اب بھی اس پرانی بات پر اڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف کہاں اس کی خوشبو۔ یہودا جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر اپنے باپ کے پاس گئے، انہوں نے کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالا تو ان کی آنکھوں کی بینائی واپس لوٹ آئی، جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں نے تم سے کہا تھا نا، اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے سب بیٹوں کو معاف فرما دے۔ تو اللہ پاک نے آپ کی دعا کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائیوں کو معاف فرما دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 72 یا 73 خاندان کے ہمراہ افراد کے ہمراہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا قافلہ مصر پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی بڑے جلوس کے ساتھ اپنے خاندان کا استقبال کرنے کے لیے مصر کے دونوں طرف کھڑے تھے۔ لشکر کی بہت زیادہ تعداد دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹا یہودا سے پوچھا کہ کیا یہ فرعون مصر کا لشکر تو نہیں؟ یہودا نے جواب دیا، ابا جان یہ آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے، جو کہ آپ علیہ السلام اور گھر والوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام حیران ہوئے تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، حضرت یعقوب کو فرماؤ کہ ذرا اپنا سر اوپر اٹھائیں، آسمان کے فرشتے بھی آپ کی خوشی میں آج شامل ہیں، جو آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جدا ہونے کے غم میں روتے رہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت یوسف علیہ السلام کو ملے۔
40 سالوں کے بعد ہونے والی ملاقات نے باپ اور بیٹے کی آنکھیں نم کر دیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر دربار میں گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دیتے ہوئے تخت شاہی پر بٹھا دیا۔ تخت شاہی کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی ستیلی ماں بھی موجود تھی۔ اس کے بعد آداب شاہی کے احترام میں سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو اس وقت جائز تھا۔ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے فرمایا، ابا جان، یہی میرے خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ بے شک اللہ نے مجھے قید سے نکالا، آپ سب کو گاؤں سے لا کر مجھ سے ملاقات کروا دی۔ بے شک اللہ بہت بڑا مہربان ہے، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرے والد سورج اور میری والدہ چاند ہیں۔ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ مصر کا بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ اس نے ساری بادشاہت حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ اس لیے بنی اسرائیل کو یہاں حکومت ملی اور وہ مصر میں آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی باقی کی زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خوش و خرم گزاری۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تقریباً 24 سال تک مصر میں رہے۔ مصر میں ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے وفات پائی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب کو حضرت ابراہیم اور حضرت سعد علیہ السلام کے ساتھ دفن کیا۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام وفات پا گئے تو وہاں مصر کے لوگوں میں لڑائی پڑ گئی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضرت یوسف کو ان کے علاقے میں دفن کیا جائے تاکہ برکت اور رحمت ان کے محلے پر قائم رہے۔ بس پھر مصر کے علماء نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم کو سنگ مرمر کے تابوت میں ڈال کر دریائے نیل میں ڈال دیا جائے، جس سے دریا کا پانی قبر کو چھو کر گزر کر سارے گھروں میں پہنچ جایا کرے اور آپ کی رحمت ہر گھر میں قائم رہے۔ تب ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے بیچ میں دفن کیا گیا۔ لیکن حضرت یوسف نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ میری آنے والی نسلیں یہاں سے ہجرت کر جائیں گی اور میرے لوگ میرے تابوت کو نکال کر یہاں سے لے جائیں گے اور مجھے پھر میرے باپ، دادا اور پردادا کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ ناظرین اکرامی، 400 سال گزرنے کے بعد فرعون مصر بنی اسرائیل پر ظلم ڈھانے لگے تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کا تختہ الٹا اور اپنی قوم کو لے کر مصر سے جانے لگے تو کافی سفر کے بعد بھی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی منزل سے محروم رہے۔ بالآخر آپ کے پاس جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہنے لگے، اللہ پاک کا حکم ہے کہ اپنے جد امجد حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کو پورا کریں۔ یہاں آپ کو حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں کہ امام ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اعرابی کے ہاں مہمان ہوئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خاطر تواضع کی۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی ہم سے مدینے میں مل لینا۔ کچھ دنوں بعد اعرابی آپ کے پاس آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ چاہیے؟ اس نے کہا، ہاں، ایک تو اونٹنی دیجئے اور اس کا ساتھ اس کا بچہ بھی ہو، اور ایک بکری دیجئے جو دودھ دیتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افسوس، تو نے بنی اسرائیل کے بڑھیا جیسا سوال کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، وہ کیا واقعہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، 1000 کوشش کی لیکن راہ نہ ملی۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا، یہ کیسا اندھیرا ہے؟ تو علماء بنی اسرائیل نے کہا، بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی آخری وقت میں ہم سے عہد لیا تھا، جب مصر سے چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا، تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربت کہاں ہے؟ سب نے انکار کر دیا، ہم نہیں جانتے۔ ہم میں ایک بڑھیا کے سوا کوئی بھی یوسف کی قبر کو نہیں جانتا۔
آپ نے اس بڑھیا کے پاس آدمی بھیج کر اسے کہلوایا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلا دو۔ بڑھیا نے کہا ہاں دکھلا دوں گی، لیکن پہلے اپنا حق لوں گی۔ حضرت موسیٰ نے کہا تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا جنت میں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ علیہ السلام پر اس کا یہ سوال بہت بھاری پڑا، تو اس وقت وحی آئی کہ اس کی بات مان لو اور اس کی شرط منظور کر لو۔ اب وہ آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی متغیر ہو گیا تھا، اور کہا کہ اس کا پانی نکالو۔ جب پانی نکال دیا گیا تو زمین نظر آنے لگی، تو کہا اب یہاں کھودو۔ کھودنا شروع ہوئے تو قبر صاف ظاہر ہو گئی۔ تابوت ساتھ لیا، اب چلنے لگے تو راستہ صاف نظر آنے لگا اور راہ سیدھی دکھنے لگی۔ جو آپ کا تابوت تھا وہ سنگ مرمر کا بنا تھا، اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین لے گئے۔ آپ نے تابوت یوسف اپنے ساتھ اٹھایا ہوا تھا، کہا گیا ہے کہ خود آپ نے ہی اسے اٹھایا تھا، اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے برابر لا کر ان کو دفن کر دیا۔ سبحان اللہ! اللہ پاک نے کیسے حیران کن طور پر 400 سال بعد حضرت یوسف کی قبر کو پوشیدہ رکھا، اور پھر حضرت موسیٰ نے ان کے تابوت کو مصر سے فلسطین لے گئے۔ خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عرابی کو فرمایا مجھے شک تھا کہ کہیں تم نہ کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ یہ واقعہ مسند بزار سورہ غافر کی تفسیر اور اس کے علاوہ تفسیر ابن کثیر میں بھی اس واقعے کو مسند حوالہ جات سے پیش کیا گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مکہ مکرمہ اور مدینہ میں حاضری کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی زیارت نصیب فرمائے، اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہمارا ٹھکانہ بھی جنت الفردوس بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔